بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انجنوں کا شور سنائی دیا جو فوری طور پر قریب آنے لگا۔ مجھے اپنے لیے کھڑی فصل میں راستہ بنانا پڑ رہا تھا، جبکہ تعاقب کرنے والوں کو میرے بنائے ہوئے راستے پر روندے ہوئے پودوں پر گزرنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا وہ تیزی کے ساتھ میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ وہ صورتحال سخت شکن تھی۔ واحد راستہ یہ رہ گیا تھا کہ ہم موٹر سائیکل ایک طرف پھینک کر پھر سے کھیتوں میں دوڑ لگا دیں، لیکن اس سے قبل ایک کوشش اور کی جا سکتی تھی۔ اگر ہم سڑک پر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تو اپنے دشمنوں کے کاٹیج کی مخالف سمت میں سفر جاری رکھ کر کہیں نہ کہیں پناہ حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل گھما لی، لیکن تھوڑی دور ہی جانے پایا تھا کہ قریب ہی کسی اور انجن کا شور سنائی دیا۔ شاید ان میں سے کوئی میرا بنایا ہوا راستہ چھوڑ کر شارٹ کٹ سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور خطرناک حد تک ہمارے قریب پہنچ چکا تھا۔ جس طرح میں نے اس کے انجن کی آواز سن رہا تھا، اسی طرح وہ بھی یقیناً میری موٹر سائیکل کا شور سن رہا ہوگا۔ میں چند ثانیوں تک بے یقینی کا شکار رہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کرتا، میری موٹر سائیکل سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرائی اور ہینڈل میری گرفت سے نکل گیا۔ موٹر سائیکل بے قابو ہو کر دور جا گری اور ہم دونوں فضا میں اڑتے ہوئے کھیت میں جا گرے۔ دوسری موٹر سائیکل پر آنے والے کا حشر بھی مختلف نہیں ہوا تھا، لیکن وہ فوراً ہی اٹھ کر فرنچ میں شور مچانے لگا۔ وہ یقیناً اپنے ساتھیوں کو اپنی کامیابی سے باخبر کرتے ہوئے انہیں مدد کے لیے بلا رہا ہوگا۔ جوش کے عالم میں اس سرزد ہونے والی بے احتیاطی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ویرا نے پلک جھپکتے میں اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں۔ وہ ایک ادھوری اور کربناک چیخ مار کر کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح ڈھیر ہو گیا، اور ہم دونوں نے ایک بار پھر کھڑی فصل میں چھلانگیں لگا دی، تاکہ اس بار موٹر سائیکلوں والے ہمارے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ انجن بند کیے بغیر موٹر سائیکلیں پھینک کر وہ ہمارے پیچھے لپکے۔ اس وقت انہیں جل دے کر نکلنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے ہم دونوں پلٹ پڑے اور پھر وہاں خون ریز دست بدست مقابلے کا آغاز ہو گیا۔ ان کے ایک ساتھی کو ویرا موت کے گھاٹ اتار چکی تھی، لیکن پھر بھی انہیں ہم پر برتری حاصل تھی، کیونکہ بعد میں آنے والی 2 موٹر سائیکل پر 2 افراد سوار تھے۔ وہ حلق سے آوازیں نکالتے ہوئے وحشیانہ انداز میں بڑھ کر ہم پر حملہ کر رہے تھے۔ مکئی کے پودوں کے درمیان کھلی جگہ نہ ہونے کے باعث چند ہی ثانیوں میں سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک ویرا سے لپٹا ہوا تھا اور 2 جونک کی طرح میری جان کو آ گئے تھے۔ اس وقت ہمیں ان پر صرف اتنی سی برتری حاصل تھی کہ ہم اپنی جانیں بچانے کے لیے پوری قوت سے اپنی مدافعت کے لیے برسرے پیکار تھے، اور ان کے تیور جارحانہ تھے۔ اس لیے ابتدا میں ان کے جبڑے سہلانے میں کامیاب ہو گیا، مگر پھر انہوں نے مل کر مجھے بالکل بے دست و پا کر دیا اور زمین پر گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس اثناء میں میں نے لحظہ بھر کے لیے ایک جھلک سی دیکھی کہ ویرا کا حریف اس سے لڑنے کی بجائے والہانہ انداز میں اس سے بغل گیر تھا، اور ویرا کوئی تعرض نہیں کر رہی تھی۔ پھر جب میں اپنے حریفوں کی گرفت میں بے بس تھا تو تیسرے کی بے ساختہ چیخوں کے ساتھ ہی ویرا میری مدد کو آ گئی۔ اس نے اپنے حریف کو بے خبری کے عالم میں اچانک ایسی ضرب لگائی تھی کہ وہ زمین پر دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھامے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ تعداد برابر ہوتے ہی ایک بار پھر مقابلے میں تیزی آ گئی، کیونکہ ان میں سے ایک کو ویرا نے الگ گھسیٹ لیا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم زیادہ دیر تک اپنی جدوجہد جاری نہ رکھ سکیں گے، کیونکہ ان کی آوازوں کے سہارے ان کے ساتھی چیختے چلاتے ہوئے تیزی کے ساتھ قریب آتے جا رہے تھے۔ ہمارے دونوں حریف خون میں نہا جانے کے باوجود مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ایک موٹر سائیکل سوار کا سینہ ویرا چھلنی کر چکی تھی، اور ایک حریف زمین پر تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا یا بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر اچانک مکئی کے کھیت میں سے مزید 2 آدمی نکل آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی اور کندھے سے ایک وزنی چرمی تھیلا جھول رہا تھا۔ قد و خال سے وہ جرمن نظر آ رہا تھا۔ ویرا پر نظر پڑتے ہی رائفل والے کے چہرے پر فاتحانہ مسرت جاگ اٹھی اور وہ رائفل سیدھی کر کے داڑا۔ وہ فرنچ زبان میں بولا تھا جو میرے پلے نہ پڑ سکی، لیکن رائفل کی نال نے مجھے اس کا مفہوم سمجھا دیا اور میرے ہاتھ رک گئے۔ لیکن ویرا کی لات پھر بھی چل گئی اور اس کے سامنے والا اچھل کر دور جا گرا۔ انگریزی بولو، ہم فرنچ نہیں جانتے۔ میدان خالی ہو جانے پر ویرا نے رائفل والے سے سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم نے کوئی حرکت بھی کی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ رائفل والا گرایا۔ باقی افراد زمین پر پڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے
رائفل والے کو اپنے ایک ساتھی کی ہلاکت کی اطلاع دی تو اس کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ اس دوران میں مجھے ایک اور شخص کے شانے پر گولی کا زخم نظر آیا، وہ شاید وہی شکار تھا جسے ویرا نے راستے میں جوتے دیکھ کر اپنا نشانہ بنایا تھا۔ ان دونوں کے خون کی تمہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی، رائفل والا خوفناک لہجے میں بولا۔ تو کیا دوسرا بھی مر گیا؟ ویرا نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے تو صرف اس کی بدمستی دور کرنے کی کوشش کی تھی، جان لی بگ کو تم بھول رہے ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی تمہارے لیے کام کر رہا تھا اور شاید اب زندہ نہیں رہا ہے، اس طرح کل تعداد 3 ہو جاتی ہے۔ بکواس بند کرو، وہ پیر پٹک کر گرایا، تم دیکھنا کہ اب تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ برونو ایشمٹ تم ہی کہلاتے ہو؟ اچانک ویرا پوچھ بیٹھی۔ اتنا جانتی ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں اپنے دشمنوں سے ذرا بھی رعایت برتنے کا قائل نہیں ہوں، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہماری تم سے کون سی دشمنی ہے؟ میں نے کہا۔ میری کوشش یہ تھی کہ غیر محسوس طریقے پر اسے اشتعال دلاتا رہوں، تم نے تو 50,000 کے لالچ میں لی بگ کو ساتھ ملا کر یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مقابلہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ تم نے ہمیں گھیرنے کے لیے بہت بونڈا طریقہ اختیار کیا تھا۔ شٹ اپ، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں سے کیسے نپٹا جانا چاہیے، وہ گرایا۔ میں نے اس سے جو کچھ کہا وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ اگر سڑک پر اس کے چاروں موٹر سائیکل سوار جارحانہ انداز میں کھلے بندوں ہمارا تعاقب نہ کرتے تو شاید اس قدر خون ریزی نہ ہوتی۔ جان لی بگ ہمیں اس کاٹیج میں لے جاتا جہاں برونو اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا، وہاں تشدد اور اسلحے کے استعمال کے بجائے فیصلہ ذہانت اور چال بازی کی بنیاد پر ہوتا، جس کے لیے میں ایک طریقہ سوچ چکا تھا، لیکن اس کے آدمیوں سے خون ریز تصادم میں الجھنے کے بعد معاملہ ضرورت سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ تم اس خاتون سے نمٹ سکتے ہو لیکن مجھ سے ابھی واقف نہیں ہو، میں نے بدستور پرسکون لہجے میں کہا۔ میں بھی اپنے دشمنوں کو نکیل دینا جانتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کون ہو، برہمی کے عالم میں بولا۔ میری ساری دلچسپی ویرا لائٹ کی ذات میں تھی جو عرب حسینہ کا روپ دھار کر بھی خود کو نہ چھپا سکی۔ تم اس پوری کارروائی میں غیر ضروری طور پر ملوث ہوئے ہو اور کسی بھی لمحے نہایت خاموشی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے جواب سے مجھے اطمینان ہوا کہ وہ مجھے ڈینی کے طور پر نہیں پہچان سکا تھا بلکہ مجھے ویرا کا کوئی ادنا سا جان نثار سمجھ رہا تھا جس کی حیثیت حکم کے غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ برونو ایشمٹ کے تینوں ساتھی وہاں سے روانگی کے بندوبست میں مصروف ہو گئے تھے۔ برونو سے مشورے کے بعد ان میں سے ایک وہاں سے چلا گیا اور باقیہ 2 نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں کاندھوں پر لاد کر کھیت میں اپنا راستہ بنانا شروع کر دیا۔ رائفل بردار برونو ہم دونوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا، اس سے بیشتر ہم دونوں سے پستول چھین لیے گئے تھے۔ آخرکار اس نے ہمیں بھی اسی راستے پر پیش قدمی کا حکم دیا جدھر اس کے لاش بردار گئے تھے۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر تنبیہ کی کہ اگر ہم نے اس کی ہدایت سے انحراف کی کوشش کی تو وہ ہمیں لہو لہان کرنے میں دریغ نہیں کرے گا۔ اس کے دونوں لاش برداروں کو گنجان اور اونچے کھیتوں میں بھی سمتوں کا پورا ادراک تھا کیونکہ راستے میں بھٹکے یا رخ تبدیل کیے بغیر چند منٹ بعد ہم اس راستے پر آ گئے تھے جو جان لی بگ کی سپورٹس کار نے مکئی کے تیار پودوں کو روند کر اس کھیت میں تخلیق کیا تھا۔ ہم جس مقام پر کھیتوں سے نکلے وہ کار سے کافی دور تھا لیکن وہاں رکنے کی بجائے ان لوگوں نے اپنا رخ کار کی طرف کر لیا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ لاشوں کو جان لی بگ کی کار میں وہاں سے نکال لے جانا چاہ رہے تھے تاکہ کھیتوں کی تباہی کے ساتھ وہاں کسی قابل ذکر واردات کا سراغ باقی نہ رہے۔ رہی موٹر سائیکلیں تو وہ بعد میں بھی اٹھائی جا سکتی ہیں۔ مکئی کے ان کھیتوں میں بارودی دھماکوں کے ساتھ جس قدر دھما چوکڑی برپا ہوئی تھی اس پر کسی کا متعرض نہ ہونا میرے لیے حیران کن تھا۔ اس کے 2 ہی اسباب ہو سکتے تھے کہ وہ زرعی اراضی اتنی وسیع تھی کہ اس کے مالک یا رکھوالوں کو وہاں ہونے والے مارکے کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا، یا پھر مکئی کے وہ کھیت بھی شیع کے کسی رکن کی جاگیر میں شامل تھے جس کے لیے فصل کی پرورش یا تباہی سے زیادہ تنظیم کے مفادات مقدم تھے۔ خرامہ ہم لوگ جان لی بگ کی کار کے قریب پہنچے تو برونو ایشمٹ کا آدمی اس کا پھٹا ہوا عقبی ٹائر تبدیل کر چکا تھا۔ اس کی مدد سے ہمارے ساتھ لائی جانے والی دونوں لاشیں کار کی ڈکی میں ٹھونس دی گئیں۔ پھر جان لی بگ کی کراہت امیز لاش بھی توڑ مروڑ کر بے دردی کے ساتھ ڈگی میں ٹھونس دی گئی۔ ڈگی بند کرنے کے لیے برونو کے آدمی نے سب سے اوپر پڑی ہوئی لاش لی بگ کی لاش کی جو عبرت ناک درگت بنائی وہ میرے لیے بہت
بہت لرزہ خیز تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جان لی بگ کی لاش کی ہڈیوں کے تمام جوڑ سخت ہو گئے تھے۔ جب ڈگی بند نہ ہوئی تو برونو کے آدمیوں نے ہاتھ پیروں کا پورا زور لگا کر اس کی کوہنیوں کے جوڑ بے دردی سے توڑ دیے تاکہ ڈگی آرام سے بند ہو سکے۔ اس کارروائی کے بعد وہاں 3 لاشوں کے علاوہ بقیہ نفری 6 نفوس پر مشتمل رہ گئی تھی۔ اس میں ہم دونوں کے علاوہ 3 برونو کے ساتھی تھے۔ تینوں لاشیں ڈگی میں سما چکی تھی۔ برونو نے ان 3 میں سے ایک کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی ہدایت کی، ویرا کو عقبی نشست پر بٹھایا اور خود ایک ریوالور سمیت اس کے پہلو میں براجمان ہونے کے بعد مجھے ڈرائیور کے پہلو میں اگلی نشست پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ اپنے ان 2 آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو باہر کھڑے ہوئے تھے۔ کار کا انجن سٹارٹ ہوا تو برونو اپنے آدمیوں کو فرنچ میں ہدایات دے رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اشارہ دیا اور کار حرکت میں آ گئی۔ ایک دائرے کی صورت میں مکئی کے تیار پودوں کو رونتی ہوئی کار دوبارہ اسی راستے پر آئی جو جان لی بگ نے ادھر آتے ہوئے بنایا تھا اور تیزی کے ساتھ سڑک کی طرف روانہ ہو گئی۔ سڑک پر ایک رائفل بردار پہلے سے چھپا ہوا تھا۔ اگر اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے برونو کا آدمی موجود نہ ہوتا تو رائفل کا فائر ڈرائیو کرنے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ سڑک پر آ کر برونو نے کار رکوائی تو سرمائی شکاریوں جیسے قومی لباس اور فل بوٹ میں ملبوس ایک قوی الجثہ شخص درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی اور شانے پر لٹکی ہوئی چرمی بیلٹ فاضل کارتوسوں سے بھری ہوئی تھی۔ برونو نے چیخ کر اس سے کچھ کہا اور وہ اچھل کر کار کے بونٹ پر چڑھ گیا۔ کار ایک مرتبہ پھر چل دی۔ بل سارا ہاؤس سڑک سے کم و بیش 3-4 کلومیٹر اندر گھنے درختوں کے درمیان واقع تھا۔ کھپریل کی ڈلوان چھتوں والے اس وسیع و عریض مکان کے سامنے کی دیوار پر بڑے بڑے حروف میں بل سارا ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ مین روڈ سے وہاں تک آنے والی سڑک پتھروں پر مشتمل اور نیم پختہ تھی، لیکن کاٹیج کی حدود میں پورچ تک کنکریٹ کا پختہ فرش بنا ہوا تھا۔ پورچ میں کار رکتے ہی ستونوں کی اوٹ سے 2 مسلح آدمی سامنے آئے تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ اتنی مہارت سے ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ چند فٹ کے فاصلے سے بھی ان کی موجودگی کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ میں نے حساب لگایا کہ اگر اس عمارت میں مزید افرادی قوت موجود ہوتی تو اس موقع پر برونو اشمٹ اس کی نمائش کر کے ہمیں معروف کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ 2 آدمی برآمدے کے ستونوں کے پیچھے سے برآمد ہوئے تھے، تیسرا رائفل بردار کار کے بونٹ سے اترا تھا، چوتھا کار ڈرائیو کر رہا تھا، 2 کو برونو کھیتوں میں چھوڑ آیا تھا اور 7واں وہ خود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ 3 حریفوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے باوجود ہم دونوں کا مقابلہ کم از کم 7 مسلح نفوس سے تھا، جبکہ ہمیں کوئی مدد صرف سلطان شاہ سے مل سکتی تھی جو بل سارا ہاؤس کا قیدی تھا۔ بل سارا ہاؤس دوستوں کے لیے جنت اور دشمنوں کے لیے جہنم ہے۔ برونو اشمٹ سب سے آخر میں کار سے اترتے ہوئے فاخرانہ لہجے میں بولا، ڈکی میں موجود 3 لاشوں کو تم دوستوں میں شمار کرتے ہو یا دشمنوں میں؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا کیونکہ اس کی ہرزہ سرائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ ذلیل چمچے، وہ دانت پیس کر گرایا، تم زبان بند رکھو، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ اس کی دی ہوئی گالی میرے دل میں اتر گئی، لیکن میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، میں بھی تم سے نہیں، ایک ٹڈے سے مخاطب تھا جو خود کو ہٹلر کی اولاد کہتا ہے۔ ٹڈا، ویرا نے بے اکساختہ ایک کہا لگایا، یہ تمہیں ملا ہوگا، میں نے تو ولی برانڈ کے بارے میں پڑھا ہے، جرمنی کا چانسلر بن جانے کے باوجود بیچارہ اپنا باپ دریافت نہ کر سکا۔ برونو ہم سے الجھنے کی بجائے ہمیں پھاڑ کھانے والی نظروں سے گورتے ہوئے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر برآمدے کے ستونوں کے عقب سے برآمد ہونے والوں نے ہم دونوں کو کور کیا اور عمارت کے اندر لے چلے۔ باقی لوگ وہیں رکے رہے، شاید وہ لاشوں وغیرہ کا کوئی انتظام کرنا چاہ رہے تھے۔ بیرونی شان و شوکت کے مطابق وہ عمارت اندر سے بھی آراستہ اور پرشکوہ تھی۔ کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ہمیں لے کر ایک دور افتادہ کمرے کے سامنے رکے جو شاید ملازمین کی رہائش کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہمیں کوئی موقع دیے بغیر ایک نے دروازے کا قفل کھولا اور ہمیں اندر داخل کرتے ہی دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ہم دونوں نے اندر گھستے ہی سلطان شاہ کو دیکھا جو ایک مسہری پر پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے داہنے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اسے پکارتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف لپکا، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب وہ جھنجھوڑنے پر بھی بیدار نہ ہوا تو مجھے تشویش لاحق ہونے لگی کیونکہ وہ کبھی بھی اتنی گہری نیند نہیں سوتا تھا۔ اس کی نبض معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ویرا نے اس کے
کے پپوٹے الٹ کر دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ اسے کوئی دوا دے کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں مزید ایک مسحری کے علاوہ فرشی قالین اور 2 بوسیدہ صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس مکان کا از کار رفتہ سامان اس کمرے میں ڈھیر کر دیا گیا تھا۔ ہم نے صوفوں کو ڈھنگ سے لگا کر صاف کیا اور پھر تھکے ہوئے انداز میں ان پر دراز ہو گئے۔ کھیتوں میں ساری کارروائی اتنی عجلت میں ہوئی تھی کہ برونو کے آدمی ہم سے پستول چھین لینے کے باوجود ہماری جامع تلاشی لینا بھول گئے تھے، جس کے نتیجے میں ایکسپلوڈر اور بیم گن اس وقت بھی ہماری تحویل میں تھی۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچنا ہوگی۔ ویرا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، ورنہ یہ سمجھ لو کہ ہمیں پھر کبھی آزادی نصیب نہ ہو سکے گی۔ کمرے کے چوبی دروازے کے قفل پر بیم گن آزمائی جا سکتی ہے، لیکن باہر کچھ لوگ نگرانی کر رہے ہیں۔ میں نے باہر سے ننگے فرش پر آنے والے قدموں کی آواز پر کان جماتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ برونو فون یا ٹرانسمیٹر پر کسی کو اپنی کامیابی کی خبر دے کر دوبارہ ہماری طرف آئے گا۔ ہماری کارروائی کے لیے وہی موقع مناسب رہے گا۔ مارسلز میں برونو نمبر 1 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے، ہو سکتا ہے کہ اس اطلاع پر جمی لائٹ بذات خود یہاں آنے کا فیصلہ کر لے۔ ویرا پرخیال لہجے میں بولی، تم جیف ڈارلنگٹن کو بول رہی ہو؟ میں نے اسے یاد دلایا، ہو سکتا ہے کہ وہ لندن سے واپس آ گیا ہو۔ برونو اسے بھی تو اطلاع دے سکتا ہے۔ اس بار ہم بہت بری طرح پھنسے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، اگر رہائی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو شاید مجھے خودکشی کے امکانات پر غور کرنا پڑے۔ زندہ رہی تو جمی لائٹ مجھے ذہنی مریض بنا دے گا۔ اتنی جلدی نتائج پر چھلانگ نہ لگاؤ، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ ابھی سے حوصلہ چھوڑ دیا تو وقت آنے پر تم کچھ بھی نہ کر سکو گی، اور وہ لوگ بھی ہمیں ہر طرح سے مفلوج کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ سلطان شاہ کی تلاش کی مہم میں ہم خود ہی اس چوہے دان میں آ پھنسے تھے جو برونو اشمٹ نے لی بگ کے تعاون سے تیار کیا تھا۔ جمی لائٹ اور شی کے خلاف ہماری مہم جو ایک طویل عرصے سے جاری تھی، اب یک لخت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ویرا تو پھر بھی جمی لائٹ کی بیٹی تھی۔ مارسلز میں سارجی کے ذریعے ہمیں جمی لائٹ کا جو پیغام موصول ہوا تھا، اس میں بھی ایسا اشارہ موجود تھا کہ ویرا ہتھیار ڈال کر جمی لائٹ سے رعایتیں حاصل کر سکتی تھی، لیکن میرا اور سلطان شاہ کا معاملہ قطعی مختلف تھا۔ وہ ہمیں کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ برونو نے جو جال ویرا کے لیے پھیلایا تھا، اس میں اچانک ہی ہم تینوں آ پھنسے تھے۔ وہ تو غنیمت تھا کہ برونو کو میری حقیقت کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ اپنی کامیابی پر جتنا بھی نازاں ہوتا کم تھا۔ یہ برونو اشمٹ درمیان میں کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے ویرا سے دریافت کیا۔ شی کا پرانا آدمی ہوتا تو کم از کم تمہارے لیے اجنبی نہ ہوتا۔ سربراہی نئے لوگوں کو نہیں دی جاتی، وہ بولی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مارسلز کے دور افتادہ یونٹ کے بارے میں میری معلومات بہت ناقص ہیں۔ میں یہاں گیری ہارٹ اور میراندے کے سوا کسی تیسرے سے واقف نہیں تھی۔ ہم دونوں وقت گزاری کے لیے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اسی اثنا میں سلطان شاہ کے حلق سے دھیمی دھیمی آوازیں برآمد ہونا شروع ہوئیں۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس نے میری کسی مدد کے بغیر تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دی۔ مجھے دیکھ کر اس نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں پلکیں جھپکائیں، پھر یک بیک ایک نعرہ مار کر میرے گلے میں جھول گیا۔ ویرا نے دور ہی سے اس کے جذباتی رد عمل کا مضحکہ اڑایا تو اسے اس کی موجودگی کا علم ہوا اور وہ مجھ سے الگ ہو کر ویرا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ تمہیں گھیرنے کی فکر میں تھے۔ زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، اب ہم تینوں کا انجام ایک ساتھ ہی ہوگا۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ بتاؤ کہ تم ان کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ مجھے زبردستی ایمبولینس میں ڈال کر ایک ہسپتال میں لے گئی تھی۔ وہاں اندر سے باہر تک فرش پر زخمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ بتانے لگا، میرے زخم سے کافی تیزی کے ساتھ خون بہ رہا تھا۔ میں چاہتا تو افراتفری سے فائدہ اٹھا کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل سکتا تھا، مگر اول تو خون ضائع ہونے کی رفتار نے مجھے پریشان کر دیا تھا، پھر مجھے یہ فکر بھی تھی کہ میں وہاں سے نکل کر اس اجنبی شہر میں کہاں جاؤں گا۔ اس لیے میں برآمدے کے فرش پر لیٹا رہا۔ میری باری آنے پر ہسپتال کا بکھلایا ہوا عملہ میری طرف متوجہ ہوا تو میں گونگا اور بہرا بن گیا، کیونکہ فرینچ سے لا علمی کے اظہار کے مقابلے میں وہ اداکاری آسان تھی۔ پھر کل شام استخوانی چہرے والا ایک دبلا پتلا سفید فام میرے پاس پہنچا اور مجھے اسپتال سے چھٹی دلوا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے عارضی طور پر مجھے ایک بوسیدہ اور گندے فلیٹ میں ٹھہرایا، پھر
رات کو یہاں لے آیا، جہاں مجھ پر تھوڑے سے تشدد کے ساتھ باز پرس کی گئی، لیکن میں بدستور گونگا بہرا بنا رہا۔ یہاں والوں کی گفتگو میں بار بار ویرا کا نام سن کر میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ میرے ذریعے تم کو گھیرنا چاہ رہے تھے۔ رات میں نے اسی کمرے میں گزاری، پھر صبح کے ناشتے کے بعد ایک شخص نے زبردستی میرے بازو میں ایک انجیکشن لگایا اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ ان لوگوں کے لیے تم ابھی تک گونگے بہرے ہی ہو؟ ویرا نے سوال کیا اور سلطان شاہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اور زخم کیسا ہے تمہارا؟ میں نے محبت امیز لہجے میں دریافت کیا۔ شدید درد ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ زخم تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم میری فکر چھوڑ دو، جو کرنا ہے کر گزرو، مجھے ہر لمحے اپنے قریب پاؤ گے۔ کچھ کرنے کا وقت گزر چکا ہے، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس وقت ہم بھی تمہاری طرح قیدی بنا لیے گئے ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو تمہاری بازیابی کی امید دلا کر ہی لائے گئے ہیں۔ کاش میں نے بگدڑ میں ویرا کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا۔ وہ متاسفانہ لہجے میں بولا، امدادی پارٹی والے زخمیوں کو زبردستی ایمبولینس میں بھر رہے تھے، میں ایک آدھ کے مکہ جڑ دیتا تو وہ خود ہی مجھے چھوڑ جاتے۔ باہر سے آنے والے قدموں کی چاپ معدوم ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کمرے کی نگرانی کرنے والے بیٹھ کر سستا رہے تھے یا وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے بڑھ کر بند کھڑکی کھول کر آہنی جنگلے کے پار راہداری کا جائزہ لیا جو ویران پڑی ہوئی تھی، لیکن میں نے جو ہی ادھر سے مطمئن ہو کر دروازے پر زور آزمائی شروع کی، باہر سے کسی کی للکار سنائی دی اور پختہ فرش وزنی جوتوں کی دمک سے گونجنے لگا۔ میں دروازہ چھوڑ کر دوبارہ کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے گیا تو وہاں وہی دونوں افراد خوش غمناک تیوروں کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ہمیں اس کمرے میں قید کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے ایک دانت پیس کر فرنچ میں کچھ بولا تھا جو میرے پلے نہ پڑ سکا، لیکن ویرا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے آگے آ گئی۔ اس کے اندازے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محافظوں کو چڑھا رہی تھی۔ ویرا سے چند تیز و تند جملوں کے تبادلے کے بعد آخر کار وہ بنا کر وہاں سے چلے گئے اور ویرا نے کھڑکی دوبارہ بند کر دی۔ معاً میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اس کمرے کی عقبی کھڑکیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پٹ کھولتے ہی یہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اس طرف عمارت کے کسی اندرونی حصے کی بجائے فارم کا سنسان اور ویران حصہ پھیلا ہوا تھا، اور کھڑکی کھل جانے کے بعد آزادی کی اس راہ میں صرف آہنی گرل حائل تھی جسے بیم گن سے نکلنے والی شعاع آنن فانن میں پگھلا سکتی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے ویرا فوراً ہی میرا مقصد بھانپ گئی اور ہم دونوں نے مختصر ترین تبادلہ خیال کے بعد فوری طور پر اس تجویز کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ مضبوط آہنی گرل کی 6 سلاخیں کٹتے ہی وہ پورا فریم کھڑکی سے الگ ہو کر ویرا کے ایک ہاتھ میں آ گیا، جسے ہم نے سنبھال کر اندر اتارا اور احتیاط کے ساتھ ایک مسہری کے نیچے ڈال دیا۔ اسی وقت باہر کچھ آہٹوں کے ساتھ قریب آتی ہوئی مردانہ آوازیں سنائی دیں اور ویرا نے جلدی سے عقبی کھڑکی کا پٹ بند کر دیا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر تشویش ہوئی کہ دوسری کھڑکیوں کے برعکس اس کھڑکی کے شیشوں پر باہر سے آنے والی روشنی کے انعکاس میں گرل کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرق آنے والوں میں سے کسی کو بھی اس کھڑکی کی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ چند ثانیوں بعد قفل میں کنجی گھما کر کمرے کا داخلی دروازہ کھول دیا گیا۔ آنے والوں میں برونو ایشمٹ سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے 3 مسلح افراد مستعد تھے۔ ان چاروں نے کھلے ہوئے دروازے کے اس پار راہداری میں رک کر ہم تینوں کا جائزہ لیا۔ شاید وہ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ان پر بے خبری میں حملہ کرنے کے لیے دروازے کی اوٹ میں تو نہیں چھپا۔ اپنی تسلی کے بعد برونو اندر داخل ہو کر ہم سے محفوظ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے تینوں ساتھیوں نے اپنے پستولوں کی آہنی نالیں ہماری طرف اٹھائی ہوئی تھی۔ سنا ہے کہ تم خود کو مس ویرا لائٹ کے نام سے متعارف کراتی ہو۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد برونو نے انگریزی میں استزائیہ لہجے میں ویرا سے سوال کیا، میرا نام ویرا لائٹ نہ ہوتا تو اس وقت تم $50,000 کے خواب نہ دیکھ رہے ہوتے۔ ویرا نے خوش دلی کے ساتھ کہا، ہم دونوں نے ارادی طور پر اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ گرل سے محروم کھڑکی براہ راست برونو یا اس کے ساتھیوں کی نظروں کے سامنے نہ رہے، بصورت دیگر ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا تھا۔ مارسلز میں تمہارے کن لوگوں سے روابط ہیں؟ اس شہر میں صرف 2 شناسہ تھے، چارلس میراندے اور گیری ہارٹ، وہ دونوں ہی آن جہانی ہو چکے ہیں۔ تیسری شناسائی تم سے ہوئی ہے، اب دیکھنا ہے کہ تم کتنی دیر زندہ رہتے ہو۔ ویرا اسے سلگانے کے لیے مسکراتے ہوئے بولی، ان دونوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ برونو اپنی کھوپڑی کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، دونوں دوست ہیں۔ ویرا ڈٹائی
کے ساتھ بولی چاہو تو تم بھی ان کی صف میں شامل ہو سکتے ہو۔ اس اثناء میں اندازہ لگا چکا تھا کہ برونو کے تینوں ساتھی انگریزی کے معاملے میں بالکل کورے تھے۔ وہ اپنے چہروں پر درستگی کے آثار پیدا کیے مشینی انداز میں ہمیں گھورے جا رہے تھے۔ برونو بے آرامی کے ساتھ صوفے پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے تمہاری کسی پیشکش کی ضرورت نہیں، طاقت کے بل پر جب چاہوں کسی کو بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ ان حربوں سے تم مجھے زیر نہ کر سکو گی۔ شاید تم انعام کے لالچ میں یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہو، چاہو تو میں تمہیں اس سے زیادہ رقم دے سکتی ہوں۔ رقم کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس وقت تم میری نہیں تنظیم کی قیدی ہو۔ چاہو تو اپنے دونوں ساتھیوں کے بارے میں مجھ سے سودا کر سکتی ہو، کیونکہ ان کے بارے میں مجھے کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ ہر سودا بیکار ہوگا کیونکہ میں یہاں سے نکلے بغیر رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ ویرا نے مایوسانہ لہجے میں کہا چاہو تو مجھے ٹھکانہ بتا دو، میرے آدمی رقم لے آئیں گے۔ وہ مکارانہ لہجے میں بولا لی بگ کا خیال تھا کہ تم نے کہیں لمبا ہاتھ مارا ہے اور موٹی رقم ساتھ لیے پھر رہی ہو۔ قیام کہاں تھا تمہارا؟ ویرا ہنس پڑی اور تلخ لہجے میں بولی میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں۔ میں تمہیں $1,00,000 نقد انعام دے سکتی ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ مجھے آزاد کر دو۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تم نے اپنے بڑوں کو میرے معاملے سے آگاہ نہیں کیا ہوگا۔ $1,00,000 کا ذکر سن کر برونو کی آنکھوں میں حریصانہ چمک پیدا ہو گئی۔ پھر وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تمہارا فیصلہ اوپر سے ہی ہوگا۔ تم نے مجھے رقم نہ دی تو تمہارے ان دونوں ساتھیوں کو سسکا سسکا کر تمہارے سامنے ذبح کر دوں گا۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں خوفزدہ آواز میں بول پڑا، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ گڈ، برونو تعریفی لہجے میں بولا تم عقل مند آدمی معلوم ہوتے ہو۔ یہ ماری گئی تو رقم اس کے کسی کام نہ آ سکے گی۔ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے نزدیک انسانی لہو کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ اس سے کیا چاہتے ہیں کہ اس کی ہلاکت کے بجائے زندہ گرفتاری کے احکام جاری کر بیٹھے۔ لیکن بڑے بھائی، میں نے اپنی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا تم نے ہمارا سودا کر بھی لیا تو سینڈیکیٹ والے تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ ہماری ہمدردی میں کہیں تم اپنی چمڑی نہ اڑوا ڈالنا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر گرایا، کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ درست کہہ رہے ہو، میں نے بکھلا کر کہا، لیکن تمہارے آدمی غداری کر سکتے ہیں، تم ان کی زبان کس طرح بند رکھ سکو گے؟ وہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ سینہ پھلا کر فخریہ لہجے میں بولا یہ سب شی کے نہیں میرے نمک خوار ہیں۔ ان پر میرے اتنے احسانات ہیں کہ ان میں سے ہر ایک میرے اشارے پر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے۔ تم مجھ سے معاملے کی بات کرو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔